بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کون خوش قسمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص خوش قسمت ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس نوکری ہے، اس کے پاس بیوی ہے، اس کے پاس بچے ہیں، وہ عہدے دار ہے، اس کے پاس مضبوط تعلقات ہیں، اس کے پاس سفارش ہے۔ یہ سب دنیاوی خوش قسمتی کی باتیں ہیں، کوئی بھی ابدی نہیں، سب وقتی ہی ہے اور ان میں کوئی حسد نہیں۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے وہ اس کے لیے کافی ہیں، وہ انہیں پڑھتا ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، اس سے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتی ہے اور وہ اسے باقاعدگی سے پڑھتا ہے۔ خوش قسمت تو وہ شخص ہے جو جانتا ہے آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت رہتی ہے اور شیطان قریب نہیں آتا اور وہ اسے پڑھتا ہے۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو جانتا ہے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب ہے اور وہ اسے روزانہ پڑھتا ہے۔ خوش قسمت تو وہ شخص ہے جو جانتا ہے، جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے، اس کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے اور وہ ایسا کرتا ہے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جو پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ تمام جملے دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہیں جن پر سورج طلوع ہوا اور وہ انہیں پڑھتا ہے۔ خوش قسمت تو وہ شخص ہے جو جانتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملہ مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا 4 غلام آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہے اور وہ شخص کرتا ہے، جو بندہ کرتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جو جانتا ہے جب اذان سنے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق دعا مانگتا ہے اور نماز کی طرف دوڑ کر جاتا ہے۔ وہ شخص جو جانتا ہے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور وہ قرآن کا ایک پارہ پڑھ سکتا ہے جو تقریباً 20 منٹ لگتی ہے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کے درمیان یعنی جتنا وقفہ ہے، جب بھی ٹائم ملے 2 رکعت نوافل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے 360 اعضاء کے صدقہ کے برابر قبولیت فرماتا ہے اور اجر و ثواب دیتا ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے جو جانتا ہے تقریباً رات کئی گھنٹوں کی ہوتی ہے اور وہ وتر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ حقیقی خوش قسمتی تو اس بندے کی ہے جو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔